الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرنی آف سول چینل کی جانب سے آپ تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنے والی بیماری ڈپریشن، ٹینشن، فیئر کی بیماریوں کا علاج، وہ بھی بغیر کسی ٹوٹکے، بغیر کسی نسخے کے اور بغیر کسی دوا کے۔ سب سے پہلے آپ سب میرے ساتھ مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور کیسے ہم قدرتی توانائیوں کے ذریعے بغیر کسی دوائی کے اس کا علاج کریں؟ انشاءاللہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گی۔ آپ نے اکثر نوجوان لوگوں کو بھی سنا ہوگا کہ بہت زیادہ ڈپریشن ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور طرح طرح کی دوائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں، جو انسانی جسم کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ جو لوگ دوا کھانے کے سلسلے کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور دواؤں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو میری بہت خاص ہے۔ اب ہم ان علامات کی بات کریں گے جو ڈپریشن میں کافی ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے اوپر روزانہ گزرتی ہے۔ انسان کو بیٹھے بیٹھے اچانک اداسی کا غلبہ ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کیفیت میں اگر کچھ اچھا بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا اثر کچھ دیر تک رہتا ہے اور اداسی کا غلبہ واپس لاحق ہونے لگ جاتا ہے۔ دوسری ایک اور علامت یہ ہے کہ خوشی کا ملنا اور خوشی کا محسوس ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ دوستوں، رشتہ داروں میں یا کام کاج کے دوران سستی کا رہنا اور کسی بھی کام کو کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ تیسری علامت ایک اور خاص علامت ہے کہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کچھ غلط ہو جائے گا یا کچھ غلط ہو رہا ہے، میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک اور علامت میں انسان ایک کام کو چھوڑ کر دوسرا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر دوسرے کام کو چھوڑ کر تیسرا کام کرتا ہے۔ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں گے، کبھی باہر جا کر چکر لگاتا ہے اور بیٹھ کر خود کو سمجھاتا ہے اور فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اور علامت میں انسان کو بھوک کا نہ لگنا اور ضرورت سے زیادہ کھانا کھانا شروع کر دینا، یہ بھی ڈپریشن کی بہت بڑی علامت ہے۔ بار بار سونا اور اچانک سے نیند سے بیدار ہونا بھی ڈپریشن کی ایک علامت ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے کیا دوائیں آپ کو ریلیکس کرتی ہیں یا مزید ڈپریشن میں ڈالتی ہیں۔ ان دوائیوں کے کھانے سے آپ کو نیند کا غلبہ رہتا ہے اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ ریلیکس ہو رہے ہیں، لیکن یہ دوائیاں آپ کے دماغ کو سن کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی قدرت نے آپ کو نہیں دیا اس پر آپ کو توجہ نہیں رکھنی، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پر اور خدا پر آپ کا بھروسہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، کوشش کریں سوشل میڈیا کی دنیا سے آپ بچیں، سچ کی دنیا سے محبت کریں جس دنیا کو اللہ پاک نے بنایا ہے، جھوٹ کی دنیا سے دور رہیں جس دنیا کو انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ سوشل میڈیا جھوٹی دنیا جس میں آپ کی توجہ خود پر نہیں رہتی۔ خدا را اپنی ذات کو، اپنے سکون کو دکھاوے کی دنیا پر ضائع نہ کیجیے اور اپنی زندگی کو اور اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھیے۔ جو علاج میں آج آپ کو بتا رہی ہوں اس میں تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جائیں۔ اس کو اگر ڈیلی آپ ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ آپ تمام تر ذہنی توانائیوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ پائیں گے۔
اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ شکر گزار رہے گا اللہ پاک اسے بڑھ چڑھ کر عطا کرے گا۔ جتنی بھی قدرتی توانائی آپ کے اطراف میں موجود ہے ان میں 7 آوازیں ہیں جو کہ قدرت اپنے طور پر پیدا کرتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے پانی کے جھرنے کی آواز، دوسری ہے بارش کی آواز، تیسری ہے کسی پرندے کی آواز، چوتھی ہے کسی کیڑے مکوڑے کی آواز، ساتھ ہی ساتھ ہوا کے لہلہانے کی آواز اور بادل کے گرجنے کی آواز۔ پھر آپ لیں گے ایک گہرا سانس اور پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ بس نیت کرنی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں رحمتوں کو حاوی کرنا ہے اپنے سر پر، اپنے قلب پر اور اپنے ذہن پر، جنہیں ہم گن نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، ناپ نہیں سکتے، تول بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ بے شمار ہیں، ان کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانی کا باعث بنائے، آمین۔